السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب اچھے ہوں گے، خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ سب سے پہلے آپ سبھی کو دل کے گہرائیوں سے عید مبارک ہو، اور بہت بہت مبارک ہو۔ اور یوٹیوب کے معرفت سے میں پھر سے آپ سب کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور ویڈیو میرا حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے، ان کے ذکر سے ہے۔ بتاتا چلوں میں کہ عید کے موقع پر کئی سارے واقعے گزرے ہیں، اور ایک واقعہ جو بہت ہی مشہور ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اکثر تقریروں میں، میلاد پاک کی محفل میں اور عرس میں علماء اکرام کے ذریعے ہم سب سنتے آ رہے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، کہ ان کا واقعہ تھا کہ عید کے روز جہاں سب عیدگاہ میں جمع تھے عید کی نماز کے لیے، وہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جھوپڑی میں بیٹھے زاروں کا تار پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ دیر ہونے کے کارن کئی صحابہ ان کے ملنے کو گئے کہ آخر ابھی تک آئے کیوں نہیں ہیں، تو وہاں دیکھے کہ بچے کی طرح وہ رو رہے تھے، تو سبب پوچھا کہ یا عمر، آپ کیوں کر اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو مہمان ہمارے لیے بھیجا تھا وہ ہم سے راضی ہو کر بھی گیا ہے یا نہیں، میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ میں رمضان میں جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا تھا ٹھیک ٹھیک اس پہ عمل کر پایا ہوں یا نہیں، اور یہ بابرکت مہینہ مجھ سے ناراض ہو کر تو نہیں گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے، آپ لوگ سنتے آ رہے ہوں گے۔ اور دوسرا ایک واقعہ ہے کہ ایک روز حضرت، ایک بہت بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، وہ عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں ایک بچہ جو ان کو روتا بھی لگتا ملتا ہے، ان کے پاس وہ اللہ والے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بچے، تو آج خوشی کے دن کیوں اس قدر بے چین ہے اور روتا ہے؟ اور بچہ بلک بلک کے کہتا ہے کہ میرا باپ نہیں ہے، میں یتیم ہوں، اور میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، سب لوگوں نے آج نیا کپڑا پہنا ہے اور میرے پاس نئے لباس نہیں ہیں، اس طرح سے میرا دل رنجیدہ ہے۔ واہ، جو اللہ کے نیک بندے تھے اس وقت جہاں کہیں کھجور کا باغیچہ یا باغان یا جنگلات میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں، اور وہاں سے بہت سارے کھجوروں کو اکٹھا کرتے ہیں، چنتے ہیں، اور اسے لے جا کر بازار میں بیچ کر اس بچے کے لیے نیا لباس خرید کر اسے پہناتے ہیں، پھر عیدگاہ جاتے ہیں بچے کو، بچے کا دل مطمئن اور خوش کر کے، جب تک وہ بچہ خوش اور مطمئن نہیں ہو جاتا ہے وہ عیدگاہ نہیں جاتے ہیں۔ ایک تیسرا واقعہ میں آپ کو لے کر آیا ہوں، جو حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ عید کا روز تھا، آپ گزر رہے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے سیاہ اس دن عید کے دن انہوں نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے سیاہ لباس عید کے موقع پر آپ نے کیوں پہنا ہے؟ کوئی بات ہے تو مجھے ہم سبوں کو تعلیم فرمائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس
وجہ سے کالا کپڑا پہن رکھا ہوں کہ اللہ کی مخلوق انہوں نے فرمایا کہ اس وجہ سے میں نے سیاہ لباس پہنا ہے کہ آج سے مخلوق اللہ سے غافل ہو جائے گی. اس ماتم سے میں نے سیاہ لباس کو پہنا ہے. آج سے اللہ کی مخلوق اللہ سے غافل ہو جائے گی. اس ماتم کو میں نے یہ سیاہ لباس کو پہنا ہے. تو دوستو حقیقتاً یہ زمانہ بھی یہ بہت پہلے کا زمانہ، یہ سب زمانہ 1200-1300 سال پہلے کا ہے، اور یا اس سے کم و بیش لگ بھگ اسی طرح سے ہے. اور آج کا جو زمانہ ہے، اس دور میں جو ایمان لاتے تھے اور تھے وہ کافی مضبوط تھے. تو اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایک مہینہ رمضان کے مہینے میں خوب جم کر عبادت کرتے تھے، کثرت سے نماز پڑھتے تھے، 5 وقت کی پابندی کرتے تھے. اور آج کا زمانہ تو بہت ہی الگ ہے. اس زمانے سے آج کے مسلمان الگ ہیں. آج کی بدلہ کچھ نہیں، انسان میں تعلیم الگ ہے، سوچ الگ ہے. انسان کے انتظامات میں بہت سارے اضافے ہیں جو اللہ اور اس کو سجدہ کرنے سے، مسجد کی طرف جانے سے روکتی ہے. وہ دور تھا جب کچھ انتظامات بھی نہ تھا، انسان کے پاس عیش و عشرت کا کوئی سامان نہیں تھا. ابھی تو اتنے سارے عیش و عشرت کے سامان ہیں ہر کسی کے پاس، غریب ہو، مڈل کلاس ہو، اور ہائی لوگ ہو، تو رچ لوگ ہو، تو ان لوگوں کے پاس تو خیر الگ ہی ابھی کچھ نہ کچھ انتظام غریبوں کے پاس بھی ہے، جو اپنا وقت آسانی سے کہیں بھی نکال سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ عیش و عشرت، کچھ نہ کچھ وقت ضائع کرنے کا سامان ہم سبوں کے پاس ہے. ہمارے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے. جیسے عام طور پہ ہم لے لیں تو آج کے زمانے کا یہ موبائل ہی ہے. تو یہ سب ہم لوگوں کو اللہ سے غافل ہی کرتا ہے. اور خاص کر تو رمضان میں دیکھیں آپ، اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں کہ مسجد میں جگہ نہیں ہوتا ہے. اور اب آپ چلے جائیں عید کے نماز کے بعد سے، عید میں جو بھیڑ ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ چلے جائیں تو یقیناً آپ کو 1 سے 2 صف اس سے زیادہ نہیں ملے گا. 2 صف سے 3 صف ظہر میں، عصر میں، ان وقتوں میں 2 سے 3 صف ہوتا، بہت زیادہ 4 صف ہوتا ہے. فجر میں چلے جائیں تو بہت زیادہ 1 صف ہوگا، 1 سے 1.5 صف ہوگا، اس سے زیادہ یا تو پھر اس سے بھی کم ہوتا ہے. تو بے شک انہوں نے جو فرمایا کہ میں مخلوق کے ماتم کے لیے یہ سیاہ لباس پہنا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا جو رتبہ ہوتا ہے، ان کا مرتبہ ہوتا ہے، جو ان کا فکر ہوتا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کے لیے ایک ماتم ہی ہے کہ کسی بھی بہانے، کسی بھی ذریعے سے اللہ سے لو لگائے تھے اور روزہ رکھ کر جو ہی ٹوٹی پھوٹی عبادت کے ذریعے اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اس سے مدد طلب کرتے تھے. اب وہ سب بھی جو ہے 1 سال کے لیے پھر رک چکا ہے. تو کوشش کریں کہ مسجد میں ضرور جائیں، مسجد میں جانا جاری رکھیں. اللہ کب سجدے کی توفیق دے دے. یہ ایک چیز غور کریں آپ سب کہ جو لوگ نماز میں دل نہیں لگتا یا نماز نہیں پڑھتے ہیں یا بالکل ہی کوئی رغبت نہیں ہے مسجد اور نماز سے، تو حاضری دینے کے ہی نیت سے ضرور جائیں مسجد میں. آپ حاضری دینے کے ہی نیت سے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کا مسجد میں دل لگنا اور سجدہ کرنا بھی خود بخود ہو جائے گا. تو دوستو میرے نمبر پہ کسی کا فون آ رہا ہے بار بار، بہت بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں. اور میں اور بھی کچھ اس پہ بات کرنے جا رہا تھا، پر بہت بہت شکریہ.
السلام علیکم، دعا میں یاد رکھیں۔ آپ سب کو عید کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہو۔ شکریہ، السلام علیکم۔